بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا یہ مختصر آڈیو پیغام آپ کی خدمت میں ارسال کیا جا رہا ہے جو مشتمل ہے صلاۃ التسبیح اور اس کے فوائد اور اس کی اہمیت پر۔ یہ وہ مشہور نماز ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے محبوب چچا العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو سکھائی، اور یہ حدیث کی تقریباً بہت ساری کتابوں میں مذکور ہے اور اس کے مستند ہونے میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں۔ میں اس وقت ابو داؤد اور نسائی کے حوالے سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب چچا، کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ سکھاؤں بطور ہدیہ اور گفٹ کے نہ دوں کہ جو 10 کاموں پر مشتمل ہے، اگر اسے آپ عمل میں لاؤ گے تو اس سے آپ کے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے چھپ کر کیے ہوئے اور علانیہ کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقۂ نماز یوں سکھایا کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں جیسے کہ عامةً ہم پڑھتے ہیں۔ فاتحہ اور سورت کو مکمل کرنے کے بعد قیام ہی کی حالت میں رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے گا، جسے ہم تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، اور پھر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جا کر رکوع کی حالت میں رکوع کی تسبیح سے فارغ ہو کر اس ذکر کا ورد پھر 10 مرتبہ کیا جائے گا، یعنی تیسرے کلمے کا۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کو کہہ کر سجدے میں جانے سے پہلے قیام ہی کی حالت میں 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح سے فارغ ہو کر پھر 10 مرتبہ اس ذکر کا ورد ہوگا۔ پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 2 سجدوں کے درمیان میں جو ہلکا سا بیٹھنا ہوتا ہے جسے جلسہ خفیفہ کہا جاتا ہے، اس میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھی جائے گی، اور پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے ہلکا سا بیٹھنا ہوگا، اور اس بیٹھنے کے درمیان میں 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھا جائے گا، اور پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے مکمل رکعت کے درمیان میں 75 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد ہوا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے 4 رکعت والی نماز میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھ کر ہم تقریباً 300 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں گے، اور اس پر نماز مکمل ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اپنے محبوب چچا سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب چچا، اگر آپ روزانہ پڑھ سکو تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی بھر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنا۔ ان الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت فرمودہ تاکید کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کتنی تاکید کے ساتھ انہوں نے اپنے چچا کو سکھائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔